ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى جمیع من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنائع المعروف تقی مصارع السوء وصدقۃ السر تطفی غضب الرب وصلۃ الارحام تزید فی العمر. صحیح الجامع 3797. ناظرین اکرام، پروگرام موت کی ہولناکیاں لے کر ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. اس سے پہلی والی نشست میں بری موت کے اسباب کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ بری موت کن اسباب کی وجہ سے آتی ہے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ میں سب سے پہلے بری موت سے بچنے کا ایک اہم سبب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے اس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء. نیکی اور بھلائی کے کام کرنا یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. وصدقۃ السر تطفی غضب الرب، اور چھپے طور سے صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وصلۃ الرحم تزید فی العمر، اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عمر میں اضافے کا سبب ہے، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع میں نقل فرمایا ہے. ناظرین اکرام، اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام کرنا یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی سفر میں ہے، اس کا پیسہ کسی نے چھین لیا، آدمی کا پیسہ ختم ہو گیا، اس کے پاس سفر خرچ باقی نہیں ہے. اب آپ اس کے ساتھ احسان کیجئے، آپ اس کے پیسے کے لیے، آپ اس کے سفر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے اس کو دے دیں. یہ نیکی کا اور بھلائی کا کام ہے. ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اجنبی آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے. آپ نے اس کے علاج کا انتظام کر دیا، آپ نے اس کو کسی ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا. کوئی آدمی بھوک سے تڑپ رہا ہے، بھوک سے پریشان ہے، اس کے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے. آپ نے اس کو بھوک کی حالت میں دیکھا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا یا اس کو کچھ پیسے دے دیے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے. یہ بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہے. یا کوئی آدمی ہے جو کسی راستے پر جا رہا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، اس کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ راستہ جس پہ میں چل رہا ہوں گاڑی آ رہی ہے، اور وہ بالکل خطرے کے قریب پہنچ چکا ہے. آپ نے اس کو متنبہ کر دیا، آپ نے اس کو بتا دیا کہ ابھی ادھر سے ہٹ جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ ورنہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آدمی کی جان بچ گئی. یہ بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہے. تو اس طرح کے نیکی کے کام اور بھلائی کے کام کرنے سے انسان کو اللہ تعالی بری موت سے بچا لیتا ہے. اور کبھی انسان موت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، وہ بالکل موت کے منہ میں پہنچ چکا ہے، قریب ہے کہ وہ مر جائے. ایسی صورت میں آدمی مصیبت سے بچ جاتا ہے، موت سے بچ جاتا ہے. اور بچنے کی صورت میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، ہائے میں نے کس کے ساتھ نیکی کی تھی، میں نے کس کے ساتھ اچھا کام کیا تھا، میں نے کس کے ساتھ بھلائی کی تھی، آج وہ بھلائی کام آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مصیبت سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہلاکت سے بچا لیا. تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا ہے. آپ نے جو فرمایا نیکی اور بھلائی کے کام کرنا یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. دنیا کے اندر جو مخلوقات زندگی گزارتی ہیں ان کے ساتھ بھلائی بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ بھلائی اور نیکی کے کام انسان کو بری موت سے بچا لیتے ہیں. ناظرین اکرام، اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ موت انسانی زندگی کی پلاننگ اور اس کی تمناؤں کو نہیں دیکھتی. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے. مثال کے طور سے پہلے دادا پیدا ہوتا ہے، پھر باپ، پھر اس کے بعد پوتا.
لیکن جانے کے ٹائم میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے. کبھی پوتے کا انتقال ہو جاتا ہے، دادا باقی رہتا ہے دنیا کے اندر، کبھی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹا دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے. تو آنے کی تو ترتیب ہوتی ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کیونکہ موت یہ انسانی زندگی کی پلاننگ اور انسان کی آرزوں اور تمناؤں کو نہیں دیکھتی. اس لیے ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، بہت ساری آرزوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ایک انسان سوچتا ہے میں دنیا میں تعلیم حاصل کروں گا، اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کروں گا، پیسے کماؤں گا، اس کے بعد شادی کروں گا، شادی کرنے کے بعد حج کروں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی بندگی کروں گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تعلیم مکمل کر لیتا ہے، تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب کمائی کا وقت آتا ہے، جب کمائی کی عمر آتی ہے تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے تعلیم مکمل کر لی، روپیہ پیسہ بھی کما لیا، شادی کے انتظامات کر رہا ہے اور اسی دوران وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان شادی بھی کر لیتا ہے، بیوی بچے بھی اس کو ہو جاتے ہیں، لیکن حج کی آرزو اور تمنا باقی رہ جاتی ہے. اس سال حج کرے گا، اگلے سال حج کرے گا، اگلے سال حج کو جائے گا، اور اس کے بعد اسی آرزو و تمنا میں رہتا ہے کہ حج کا سفر کرنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کتنی پلاننگ انسان کرتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، کتنی آرزوؤں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن جیسے ہی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کی گھڑی آ جاتی ہے، موت یہ نہیں سوچتی کہ انسان بھوکا ہے اس کو کھانا کھا لینے دو، انسان پیاسا ہے اس کو پانی پی لینے دو، انسان کو قضائے حاجت کرنا ہے اس کی حاجت پوری کر لینے دو. ایسا نہیں ہوتا. جس وقت بھی موت کی گھڑی آ جاتی ہے انسان کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور کسی بھی نفس کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے ذرا بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا. آئیے اب اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پڑھتا ہوں جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 6417 نمبر پہ نقل فرمایا ہے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن اختاه هذا نهشه هذا وإن اختاه هذا نهشه هذا. رواه البخاری. ناظرین اکرام، اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور دائرہ بنایا، چوکور لکیر بنائی، چاروں طرف سے لکیر کھینچی اور اس کے بیچ میں ایک لمبی لکیر کھینچی جو اس چوکور لکیر کے اوپر نکل گئی، اور اس کے بعد اس بیچ والی لکیر کے کنارے کنارے چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ جو چوکور دائرہ ہے اس کے اندر کا جو حصہ ہے یہ انسان اور اس کی زندگی ہے، اور اس بیچ کی لکیر کے کنارے کنارے جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسانی زندگی کی آرزویں اور تمنائیں ہیں. انسان بہت ساری آرزوؤں کے ساتھ تمناؤں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حادثات انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں، ایک حادثہ ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا آ جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی ہے زندگی اور موت کی کہ ایک انسان کی زندگی بالکل چاروں طرف سے موت سے گھری ہوئی ہے، موت اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی آرزو بڑی لمبی ہے، اس کی تمنائیں بڑی لمبی ہیں، اس کی آرزویں بہت زیادہ ہیں. انسان بہت ساری آرزوؤں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور آرزوؤں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس کی زندگی میں بہت سارے حوادثات پیش آتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں اس کو پیش آتی ہیں، بہت ساری مصیبتوں میں گرفتار ہوتا رہتا ہے، اور ایسی اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے اور اس کی نگاہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کی طرف ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی زندگی کا وقت ختم ہوتا ہے انسان کو اس کی موت پکڑ لیتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور موت کے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی کتنی آرزو پوری ہوئی ہے اور کتنی آرزو اس کی باقی ہے. زندگی بہت کم ہے، زندگی بہت کم ہے، آرزویں زیادہ ہیں، کیسے جیت سکتے ہو موت کو بھگانے میں. شاعر کہتا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے. آج ہم بھی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت ساری آرزویں چمٹی ہوئی ہیں،
بہت ساری تمنائیں چمٹی ہوئی ہیں، کیسی کیسی آرزویں ہم کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو انہی آرزوؤں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، آرزوؤں کی تکمیل میں منہمک ہیں اور عبادت سے غافل ہو چکے ہیں، آرزوؤں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں اور فرائض سے غافل ہو چکے ہیں، سوچتے ہیں یہ کام مکمل ہو جائے پھر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو خاص کر دوں گا، یہ کام مکمل ہو جائے پھر مکمل طور سے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا۔ یہی انسان سوچتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا، انشاءاللہ اس بریک کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مختصر سے وقفے کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پھر حاضر ہوں۔ بات یہ چل رہی تھی زندگی بہت کم ہے، زندگی بہت کم ہے، آرزوئیں زیادہ ہیں، کیسے جیت سکتے ہو موت کو بھگانے میں۔ شاعر کہتا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے۔ آج ہم بھی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت ساری آرزویں چمٹی ہوئی ہیں، بہت ساری تمنائیں چمٹی ہوئی ہیں، کیسی کیسی آرزویں ہم کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو انہی آرزوؤں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، آرزوؤں کی تکمیل میں منہمک ہیں اور عبادت سے غافل ہو چکے ہیں، آرزوؤں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں اور فرائض سے غافل ہو چکے ہیں، سوچتے ہیں یہ کام مکمل ہو جائے پھر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو خاص کر دوں گا، یہ کام مکمل ہو جائے پھر مکمل طور سے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا۔ یہی انسان سوچتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، کتنی بھی آرزو ہو، کتنی بھی تمنا ہو، کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی ساری آرزویں پوری ہو گئی ہوں، ساری تمنائیں پوری ہو گئی ہوں۔ یہ آرزویں اور تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیں صحیح معنوں میں یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے عطا کی ہے اس مقصد کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ آرزو اور تمناؤں کی اگر ہم تکمیل میں لگے رہیں گے تو ہم کو اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہی جاتے ہیں، دنیا سے آدمی کچھ لے کر کے نہیں جاتا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ موت یہ انسانی زندگی کی تمناؤں کو اور اس کی آرزوؤں کو نہیں دیکھتی۔ جس وقت گھڑی آ جائے گی موت کی، آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا، ذرا بھی وہ مہلت نہیں دے گی، ذرا بھی فرصت نہیں دے گی، اس کے بعد افسوس کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی کام بننے والا نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ لمبی سے لمبی زندگی بھی موت کو ہرا نہیں سکتی۔ لمبی سے لمبی زندگی انسان کو مل جائے لیکن اسے مرنا ہی ہے، اسے دنیا سے جانا ہی ہے۔ بہت سارے لوگ جب کسی بوڑھے کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی بڑھیا بہت عمر کو پہنچ جاتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دادی جان لگتا ہے کہ آپ کا ٹکٹ غائب ہو گیا، موت کا فرشتہ لگ رہا ہے آپ کو بھول گیا، آپ کو لے نہیں جا رہا ہے۔ ارے آپ کے بیٹے چلے گئے، آپ کے پوتے چلے گئے، پوتیاں چلی گئی، آپ کے نواسے نواسیاں چلی گئی، آپ ابھی بھی بیٹھی ہیں دنیا کے اندر، آپ کب جائیں گی اس دنیا سے؟ یا بوڑھے آدمی کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں آپ کے بیٹے چلے گئے، پوتے چلے گئے، پوتیاں چلی گئیں، نواسے اور نواسیاں چلی گئیں، یہ سارے لوگ چلے گئے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے کہ آپ کی موت کا فرشتہ بھول گیا یا آپ کی موت کا ٹکٹ غائب ہو گیا۔ اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں کتنے لوگ آئے جو ہم سے بھی لمبی لمبی زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، موت سے کوئی نہیں بچ پایا۔ اور مثال کے طور سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو ان کے اندر وہ 50 سال کم 1000 سال تک ٹھہرے رہے۔ 1000 سال میں 50 سال کم یعنی 950 سال تک وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کرتے رہے، 950 سال تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ لیکن جب موت کی گھڑی آ گئی، جب زندگی دنیا کی ختم ہو گئی، تو نوح علیہ السلام کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ناظرین کرام، آج ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ کوئی جی لیتا ہے تو 50 سال،
یا اس سے زیادہ کسی کو زندگی مل گئی تو 60 اور 70 سال کی زندگی یا 80 سال کی زندگی آدمی کو مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اتنی مختصر سی زندگی ہم کو مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر صرف دعوت کے لیے عطا کیا گیا، 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اس کے باوجود بھی موت نے ان کو نہیں چھوڑا۔ جب موت کی گھڑی آئی ان کو بھی دنیا سے جانا پڑا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے یہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے، کتنی چھوٹی ہے، اس لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی کے لیے ہمیں اتنی ہی محنت کرنی چاہیے جتنی مدت تک ہم اس دنیا میں رہیں گے، اور آخرت میں ہمیں اتنی محنت کرنی چاہیے جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ اور دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، اس لیے ہمیں بھرپور تیاری کرنی چاہیے اس آخرت کی زندگی کے لیے، اس آخرت کے لیے بھرپور نیکیاں اور اچھے اعمال ہم کو جمع کرنے چاہیے۔ کوئی بھی آدمی نہ سوچے کہ ہم لمبی زندگی گزاریں گے، لمبی زندگی جب ہو جائے گی تو موت ہم کو چھوڑ دے گی، اس کا وقت ختم ہو جائے گا، زیادہ لمبی زندگی گزار لیں گے تو ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے۔ ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کتنی بھی لمبی زندگی ملے انسان کو، اس کو ایک دن دنیا سے جانا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے جب سے بنی ہے دنیا، جب سے بنی ہے دنیا، لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، بڑے بڑے ظالم بھی آئے، بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی آئے، اور بڑے بڑے عدل انصاف کرنے والے بھی آئے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی آئے، سب کو اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے جانا پڑا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور آپ پائیں گے ان یہودیوں کو کہ یہ دنیا کی زندگی کے بہت حریص ہیں، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہودی یہ آرزو کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے لو يعمر ألف سنة، کاش اسے 1000 سال کی زندگی دی جائے، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور اگر اسے 1000 سال کی زندگی بھی دے دی جائے، 1000 سال کی زندگی بھی اس کو عطا کر دی جائے تو بھی وہ اللہ کے عذاب سے وہ زندگی بچا نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العالمین یہ جو کچھ کرتے ہیں سب تمام اعمال سے ان کے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہود بھی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش ان کو 1000 سال کی زندگی دی جائے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ 1000 سال کی زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کتنی بھی لمبی زندگی گزار لیں، کتنی بھی لمبی زندگی تک دنیا میں رہ لیں، لیکن ان کو موت سے دوچار ہونا ہی پڑے گا، اور اللہ کا عذاب ان کو آ پکڑے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ایک جلیل القدر پیغمبر، ایک جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه سکہ، جب موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، جب موسیٰ علیہ السلام کی موت کی گھڑی آ گئی تو ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا چلو چلو دنیا سے واپسی کا وقت آ گیا، چلو دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تماچا رسید کیا، ایک جھاپڑ اس کو مارا، ایسا مارا کہ اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، ایک آنکھ پھوٹ گئی تو اللہ رب العالمین کے پاس واپس فرشتہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس روح قبض کرنے کے لیے بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ درست کر دی اور کہا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہو ضع یدہ علی متن ثور، اپنے ہاتھ کو وہ کسی بیل کی پیٹھ پہ رکھ دیں، بیل کی پیٹھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیں، فلہ بکل ما غطت بہ یدہ، اور جب وہ اپنے ہاتھ کو بیل کی پیٹھ پہ رکھیں گے تو بکل شعرۃ سنہ، ہر بال کے بدلے ان کو زندگی کا 1 سال بڑھا دیا جائے گا، ہر بال کے بدلے ان کو 1 سال کی زندگی عطا کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ ایسی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ جاؤ کہہ دو موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر دنیا میں اور زندگی وہ چاہتے ہیں تو اپنی ہتھیلی کو کسی بیل کی پشت پہ رکھ دیں، اس پشت پہ رکھنے کے بعد
ان کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ان کی زندگی کا 1 سال زیادہ کر دیا جائے گا، ان کی زندگی کا 1 سال بڑھا دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر میں کسی بیل کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں اور ہر بال کے بدلے مجھے 1 سال کی زندگی اور مل جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد پھر مرنا پڑے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ پتھر جتنی دور پھینکا جا سکتا ہے اتنی دور اور مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے تو انہوں نے فرشتے کو تماچا اور تھپڑ رسید کیا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آفر دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آفر یہ دیا کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پہ رکھیں، ہر بال کے بدلے آپ کو زندگی عطا کر دی جائے گی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو کیوں مارا؟ فرشتے نے بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا، یا آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب آپ دنیا سے چلو، آپ کی واپسی کا وقت آ چکا۔ لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو مار دیا اور آنکھ پھوٹ گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ میدان تیہ میں تھے، اور ان کی آرزو تھی کہ وہ جب تیہ سے ارض مقدس فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں اس کے بعد ان کو موت پکڑے، اس کے بعد ان کی موت آئے۔ وہ یہ آرزو کرتے تھے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر کے میدان تیہ سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر جائیں، اس کے بعد ان کو موت آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے اور اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ گیا، اس لیے وہ ناراض ہو گئے اور غصے میں انہوں نے فرشتے کو ایک تماچا مارا۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، جب ان کی موت کا وقت آنے کے بعد کوئی ان کو نہیں بتا سکا، دوسرا کون ہے جس کو موت کی گھڑی آنے کے بعد کوئی بتا سکے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو اس حدیث سے بھی سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی زندگی بھی کتنی بھی لمبی رہی ہو، جب ان کی وفات کا وقت آتا تھا، ان کی موت کا وقت آتا تھا تو ان کو دنیا سے جانا پڑتا تھا، ان کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا تھا۔ ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سانس لے رہے ہیں، دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نیکیوں کے کرنے کے مواقع ہم کو میسر ہیں۔ ہمیں اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے اور ہمیشہ آخرت اور موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ جو زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کریں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو عبادت کر لیں گے، ابھی تو 25 سال کی عمر ہے، 50 سال کے بعد عبادت کر لیں گے۔ کتنی بھی لمبی زندگی ہو، کتنی بھی چھوٹی زندگی ہو، آپ کی زندگی جتنی متعین ہے اس متعینہ زندگی کے بعد آپ کو دنیا سے جانا ہے، ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے بہتر صورت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے میں لگائیں اور اس کے ساتھ دنیا کے کام و کاج بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اس دنیا کی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا کی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ ناظرین کرام، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اگلے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع سے متعلق مزید باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔